یزیدی فوج نے جب دیکھا کہ امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، مشیت بول رہی ہے، یہ تلوار جب ہلاکو اور چنگیز کے ہاتھ میں ہو تو یہ ظالم ہوتی ہے، جب حسین پاک کے ہاتھ میں ہو تو یہ عالم ہوتی ہے۔ یزیدی فوج نے دیکھا کہ یہ تلوار چل رہی ہے، اس کو نہ روکا جائے تو ہر کوئی گاجر مولی کی طرح کٹ جائے گا۔ اتنے میں شمر نے کہا کہ اذان دی جائے، تو میدان کربلا میں اذان پڑھی گئی۔ اذان پر میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار رک گئی۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بڑا پیغام ہے کہ میرے امام نے جب دشمن سامنے ہیں اس وقت نماز کے لیے تلوار روک دی، تو آج ہم مسلمان نماز کے لیے اپنی دکان نہیں بند کر سکتے، اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی دنیاوی مصروفیات نہیں چھوڑ سکتے۔ امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام عام ہے مسلمانوں کے لیے، بہت بڑا پیغام ہے کہ لوگوں کہ حسین اگر نماز کے لیے کربلا میں اپنی تلوار روک سکتا ہے تو مسلمانوں تم بھی نماز کے لیے اذان کی آواز پر اپنے تمام کام ترک کر دو اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ بزرگوں بھائیوں، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں ایک جملہ کہنے والا ہوں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں ایک پتھر جڑا ہوا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ جب لوگ اس کی کوئی بے ادبی کرے، کوئی گستاخی کرے تو سعودی حکومت سخت کارروائی کرتی ہے۔ پوچھا گیا اس پتھر کی اتنی اہمیت کیوں ہے، یہ پتھر اتنا عظیم کیوں ہے کہ سعودی حکومت اس کے بارے میں بڑی سیریس ہے، کوئی پتھر کی گستاخی نہیں کرنے دیتا، کوئی اس کو توڑنے نہیں دیتا، کوئی اس کو مارنے نہیں دیتا، کوئی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی نہیں کرنے دیتا۔ پوچھا گیا یہ پتھر اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے، تو بتلایا گیا بھائی یہ پتھر تو جنت سے آیا ہے، یہ پتھر تو جنتی پتھر ہے، یہ پتھر تو جنت سے آیا ہے۔ جب یہ جنت سے آیا تھا ہوا اشد بیاضا من اللبن، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ امت مصطفیٰ جب اس کو سلام کرتی ہے، یہ اس کا بوسہ لیتی ہے، تو یہ پتھر اتنا عالم ہے، اتنی بڑی آنکھیں رکھتا ہے کہ یہ اس امتی کو پہچان بھی لیتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور قیامت والے دن یہ پتھر اس کے حق میں سفارش بھی کرے گا۔ بزرگوں بھائیوں، اس پتھر کی اتنی اہمیت، یہ پوچھا گیا کہ یہ پتھر اتنا عظیم کیوں ہے، اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے، یہ پتھر اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے۔ پوچھا گیا تو بتلانے والے نے کہا کہ بھائی یہ جنتی ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، جنتی ہونا اپنی جگہ، پھر پوچھا گیا کہ اس پتھر کی اہمیت کیا ہے، تو بتلانے والوں نے بتلایا کہ اس پتھر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بوسہ دیا تھا۔ بزرگوں بھائیوں، یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ جس پتھر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ چومے، اس پتھر کی حفاظت پوری عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں وہ کرتے ہیں، اور بالخصوص سعودی عرب وہ بڑی حفاظت کرتا ہے کہ یہ جنتی پتھر ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا بوسہ لیا تھا۔ ذرا توجہ کریں، جس گلوئے حسین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح و شام چوما، ہر وقت چوما، دن رات چوما، بعض لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حسین پاک کا ماتھا بھی چوم رہے ہیں، لب و رخسار کا بوسہ بھی لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ گلوئے حسین کو بھی چومے جا رہے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہ اور ماتھا چومنا یہ تو معمول ہے، لب و رخسار کا چومنا یہ تو معمول ہے، ماں باپ بچوں کو چومتے ہیں، نانا دادا چومتے ہیں، امی ابو چومتے ہیں، یا رسول اللہ یہ گلے کو چومنا یہ انوکھا انداز ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں علم نہیں ہے، اس گلے سے جو خون نکلے گا، میں محمد کریم امید کرتا ہوں کہ میری امت کی بخشش کے لیے حسین کے گلو مبارک کا خون ہی کافی ہو کر رہے گا، اور بخشش کے لیے یہی گلو حسین کا خون ہی کافی ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ ایک پردہ پوش خاتون میدان کربلا میں جھاڑو دے رہی ہے، اور پتہ کیا کہ یہ کون ہے، تو بتلایا گیا یہ اور کوئی نہیں، یہ مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات
سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے جو جھاڑو دے رہی ہیں۔ پوچھا گیا مائی جھاڑو کیوں دے رہی ہو؟ تو عرض کی آپ نے فرمایا، اس طرح آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کربلا والی، یہاں میرے حسین شہید ہو کر گریں گے، یہاں علی اکبر کا لاشا گرے گا، یہاں قاسم زمین پہ آئیں گے، یہاں عباس علمدار آئیں گے، اس لیے جھاڑو دے رہی ہوں کہ کہیں حسین پاک کو، میرے لاڈلا حسین کو کہیں کو کنکر نہ چبھ جائے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اگر آپ کا احساس زندہ ہے، آپ کا ایمان زندہ ہے، آپ کا اعتقاد زندہ ہے، آپ کا ظاہر باطن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اگر کامل محبت رکھتا ہے، تو میں ایک جملہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ وہ جملہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہونٹوں کی نسبت گلوئے حسین کے ساتھ ہے، اور جب گلوئے حسین پر شمر کا خنجر چل رہا ہوگا تو پھر میرے محبوب علیہ السلام کے ہونٹوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گلے پہ خنجر چلتے ہوئے قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا، اور اس آیت کی عملی تفسیر بن گئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے، لیکن جب ساتھ رہنے کی باری آتی ہے نا، ساتھ نبھانے کی باری آتی ہے، جب سنگت توڑ چاڑنے کی باری آتی ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے میں نمازیوں کے ساتھ بھی ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر اگر ڈھونڈنا ہے نا مجھے، تو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ تمہیں ملوں گا۔ چونکہ نمازی تو اپنے سجدوں کا سودا کر لیتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، 10 دعائیں مانگتا ہے، لیکن صابر اپنے سجدوں کا سودا نہیں کرتا، اپنے قربانی کا سودا نہیں کرتا۔ صابر یہ کہتا ہے میرے اللہ ایک دیا ہے، تو راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ دوسرا دے دیتا ہوں، راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ علی اکبر بھی دے دیتا ہوں، راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ قاسم بھی چلے جاتے ہیں، عباس و محمد بھی چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ، یہ علی اصغر معصوم بھی تیری بارگاہ میں پیش ہے، ابھی بھی راضی نہیں ہوا، تو پھر حسین کا اپنا گلا بھی تیری بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے اپنی گردن بھی جھکا دیتے ہیں۔ لیکن نماز پڑھتے وقت آپ نے سر قلم کروا کے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں، کامیابی ہے تو نماز میں ہے۔ اگر نماز کی چھوٹ ہوتی، نماز کی کوئی رخصت ہوتی، تو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتی۔ اگر آپ نے اس مشکل گھڑی میں جب لاشوں کا ڈھیر پڑا ہے، مستورات کی بے پردگی کا خطرہ بھی ہے، خیمے بھی جل رہے ہیں، اس عالم میں اگر آپ نے نماز پڑھ کے یہ ثبوت دیا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں، آپ نے یہ ثابت کر دیا اور بتلا دیا کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ارے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔